السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کا نام ہے انتقام۔ رات کے 7 بج چکے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت رات گزر چکی ہے۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی زیادہ تھی۔ ہر عمر کے مثبت اور منفی قوتیں ہال میں موجود تھیں۔ ہال کے اسٹیج پر ایک مصری لڑکی رقص بجا رہی تھی۔ اس کا رقص تو کچھ خاص نہ تھا، مگر لوگ اس کے رقص کے بجائے اس کے دلکش جسم پر فدا ہو رہے تھے۔ وہ رقص سے زیادہ اس کے جسم پر دلچسپی لے رہے تھے۔ ایسے میں ہال میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا۔ اس کے گلے پر ایک گہرا چوٹ کا نشان تھا، جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو، اور ماتھے پر بھی ایک چوٹ کا نشان تھا جس سے کہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ آ کر ہال میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان بہت کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ اس کو نہ تو رقص میں دلچسپی تھی، نہ تو اس ماحول میں۔ اس نوجوان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ اس کی حرکات کو کافی دیر سے غور کر رہا تھا۔ جانتے ہو یہ رقص بیلی ڈانس کی جدید قسم ہے۔ اچھا، اس نے گول مول جواب دیا۔ انداز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے جان چھڑانا چاہ رہا ہو۔ کچھ پریشان ہو؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس نوجوان نے ایک عجیب سا سوال کیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی ہنس پڑا۔ لگتا ہے زیادہ پی لیا جناب نے، اتنا کہہ کر وہ رقص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے دوبارہ نوجوان کی جانب دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نوجوان کو دیکھتا ہوا اپنی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب نوجوان ہال میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ بہت غور سے اس آدمی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نوجوان اس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس عورت کے چہرے پر خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنی میز چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیئر کا گلاس چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور ساری شراب فرش پر پھیل گئی۔ اب وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ بھوت دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس کے حلق میں دلخراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل میں اس نے ہال کے خارجی دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ نوجوان نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ رقص میں مہو لوگ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے رقص میں لگ گئے۔ عورت ہوٹل سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی ایک گلی میں جا پہنچی۔ اب وہ ایک 2 منزلہ عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ عورت ایک دروازے کو پیٹ پیٹ کر بول رہی تھی کہ مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو۔ اس کی تھوڑی سی آرزو کرنے کے بعد اندر سے دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ادھیڑ عمر کا فربا قسم کا شخص باہر آیا۔ عورت نے نہ جانے اس سے کہا کہ وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس آدمی سے کہنے لگا کہ تم نے اس عورت پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ کہتے ہی عورت نے اس شخص کے کان میں کچھ کہا۔ نہ جانے اس کے کان میں ایسا کیا کہا کہ وہ سنتے ہی اس آدمی کی بھی وہی ڈر اور خوف والی کیفیت ہوگی جو کہ اس عورت کی تھی۔ اب وہ دونوں اس آدمی کو اسی ڈر و خوف میں دیکھ رہے تھے کہ جیسے نہ جانے انہوں نے کیا چیز دیکھ لی ہو۔ اب وہ دونوں اپوزٹ سمت میں بھاگنے لگے۔ ان کو بھاگتا دیکھ اس شخص نے کہا، یا خدایا، یہ سب کیا ہے؟ میری شکل اس قدر خوفناک ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گلی سے باہر نکل گیا۔ اس کو بھوک کا احساس ستانے لگا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ گھڑی کو دیکھ کر اس کا دماغ سوچنے لگا تھا۔ دفعتاً یاد آیا کہ یہ گھڑی اس کی محبت کی نشانی تھی جو کہ اس کو روبی نے دی تھی، مگر اس کو اپنا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا کہ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کا نام قاسم ہے۔ وہ تو روبی سے ملنے آیا تھا۔ روبی نے اس کو فوڈ کورٹ پر بلایا تھا۔ اس کا رخ فوڈ کورٹ کی طرف تھا۔ قاسم آہستہ آہستہ فوڈ کورٹ کی جانب چلنے لگا۔ چلتے چلتے اس کے دماغ میں بہت سارے خیالات چل رہے تھے کہ میں فوڈ کورٹ جا رہا تھا تو بلیو مون ریسٹورنٹ کیسے پہنچا، اور اگر روبی نے مجھے بلایا ہے تو وہ خود کہاں ہے۔ یہ مختلف سوالات تھے جو اس کے دماغ میں
چل رہے تھے۔ اس کو تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی اور بھوک بھی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے ناشتہ 12 بجے کیا تھا، اس کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا۔ اچانک اس کو اپنے سامنے ذائقہ فوڈز کے نام سے ایک باربیکیو سینٹر نظر آیا۔ اس کے قدم از خود باربیکیو کے اندر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ باربیکیو کے اندر داخل ہو کر وہ سامنے والے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ جی جناب، کاؤنٹر کلرک نے کمپیوٹر پر نظر جھکائے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے، شخص نے کہا۔ کاؤنٹر والے نے کہا آپ تشریف رکھیں اور ٹیبل مین کو آرڈر لکھوا دیں۔ اب یہ کہنا ہی تھا کہ کلرک نے اوپر دیکھا اور اس شخص کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ شخص بولا کہ اس طرح میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو، میرے سر پر سینگ لگے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا تمہارا چہرہ۔ کلرک بمشکل پھنسی ہوئی آواز میں یہی بول پایا۔ کیوں، کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ اس نے بوکھلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جا کر واش روم میں آئینہ دیکھ لو، کلرک نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر قاسم کے چہرے پر الجھن نظر آئی۔ دوسرے ہی پل وہ واش روم کی جانب دوڑ گیا۔ چہرہ دیکھتے ہی اب اس کی اپنی حالت بھی وہی تھی جو کہ دوسروں کی تھی۔ قاسم اپنا چہرہ دیکھ کر خود ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ چہرے پر موت کی زردی چھا گئی ہو۔ چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ہلدی چہرے پر مل دی ہو۔ اس کے دماغ میں اب بہت سے سوالات دوڑ رہے تھے کہ میں روبی کو ملنے نکلا تھا، میں فوڈ کورٹ سے نہ پہنچا، میں بلو مون ریسٹورنٹ کیسے پہنچ گیا، اور بھی کئی سوالات کہ یہ نشان میرے چہرے پر کیسے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ راجرز فوڈ کورٹ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک مہنگا ترین کیفے ہے۔ قاسم اندر جا کر فوڈ کورٹ میں بیٹھ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ روبی ضرور آئی ہوگی اور میں دیر سے آؤں، اس وجہ سے وہ آ کر چلی گئی ہوگی۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی یہ سوال دوڑ رہے تھے کہ جب مجھے فوڈ کورٹ جانا تھا تو میں بلو مون ریسٹورنٹ کیسے پہنچا، اور میری شکل کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ زرد کیوں پڑ گیا ہے، اور طرح طرح کے ساتھ۔ خیر کچھ ہی دیر میں ویٹر اس شخص کے پاس آیا اور اس سے آرڈر لینے لگا، اور آرڈر لیتے لیتے اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا، اور چہرے کی طرف دیکھتے ہی وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا۔ تو قاسم نے ہنس کر اس کو کہا کچھ نہیں یار، تھوڑی طبیعت خراب ہے بس، اس وجہ سے چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، میں کوئی بھوت نہیں ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ آدمی ایسے اچھلا کہ جیسے وہ بے انتہا خوف میں آ گیا ہو۔ وہ ہاتھ کندھے پر جو رکھا تھا وہ بہت ٹھنڈا تھا، جس کو محسوس کرتے ہوئے ویٹر نے کہا سر آپ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، اور اس نے کہا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، ایک عام آدمی کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر قاسم بھی الجھ گیا کہ اسے کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی۔ خیر قاسم نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ کچھ کھانے کو لا دو، شاید تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ویٹر آرڈر لے کر جا چکا تھا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک قاسم کی نظر ایک شخص پہ پڑی جس کی عمر قریباً 40 سال ہوگی۔ وہ آدمی بڑی دیر سے قاسم کی طرف غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب قاسم بھی پریشانی کی حالت میں اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے کچھ بات کی اور فوڈ کورٹ سے باہر چلا گیا۔ باہر جاتا دیکھ تجسس میں آ کر قاسم نے بھی باہر کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ قاسم کو اپنے پیچھے آتا دیکھ اس آدمی نے دوڑ لگا دی۔ جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ شخص عمر میں اس سے زیادہ ہونے کے باوجود رفتار میں اپنا ثانی رکھتا ہے۔ قاسم نے دل میں سوچا کہ کاش وہ اس آدمی کے برابر پہنچ پاتا، کیونکہ اب اس کا اور اس آدمی کا درمیانی فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈالا جائے گا۔